رات کے 1 بجے شوہر کا موبائل بجنے لگا۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ آرام کر رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ نیند کی حالت میں میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے دیکھا تو فون کی اسکرین پر میری نند کا نمبر چمک رہا تھا۔ میری غصے میں برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ کیا وقت ہے فون کرنے کا؟ میں نے سوچا اور فوراً کال کاٹ دی۔ میرے دل میں سوچوں کا طوفان چلنے لگا۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے مجھے تنگ کرتی رہتی تھی۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ دوبارہ سے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے پھر غصے سے دیکھا اور سوچا کہ یہ اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ میں نے موبائل اٹھا کر بجائے جواب دینے کی موبائل ہی آف کر دیا۔ اگلی صبح جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شوہر نے پریشانی کے عالم میں مجھے جگایا۔ سونیا، عائشہ کا فون آ رہا ہے، کچھ ہنگامی صورتحال ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ صبح کے وقت ایک عام سا معاملہ ہوگا، لیکن جب میں نے اپنی نند کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ رات کے کسی پہر ایک شدید حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا؟ شوہر نے کہا، یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بڑے حادثے کا شکار ہوئی ہیں اور اب ان کی حالت کافی خراب ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ہمیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا، میرے شوہر نے کہا، اور ہم دونوں جلدی سے تیاری کرنے لگے۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے بسی محسوس ہو رہی تھی۔ اسپتال پہنچتے ہی ہم نے دیکھا کہ نند کے پاس کئی رشتہ دار موجود تھے۔ اس کے شوہر کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی زندگی میں خطرہ ہے اور اسے فوری علاج کی ضرورت ہے۔ میں نے بھی اسے تسلی دی، دنیا داری کی وجہ سے، ورنہ مجھے تو اپنی نند ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے کہا، ہم نے عابد کی حالت کا جائزہ لیا ہے، مگر بدقسمتی سے ہم اسے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ سن کر میری دنیا جیسے تھم گئی۔ عائشہ کا سارا جسم تھر تھرانے لگا اور وہ رو پڑی۔ اس کے 2 بچے اور جو اپنی ماں کے ساتھ تھے کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ہسپتال کا ماحول بالکل بدل گیا۔ عائشہ چیخیں مار کر رونے لگی، عابد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور وہ دونوں ماں کو روتا دیکھ کر رونے لگے۔ حسان نے اپنی بہن عائشہ اور اس کے بچوں کو ہمارے گھر لے آنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا کرب تھا۔ عائشہ کے شوہر کی وفات کے بعد وہ اس وقت مشکل میں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا گھر آرام کا مقام ہو، نہ کہ ایک پریشانی کا مرکز۔ جب عائشہ اور اس کے 2 بچے علی اور زینب ہمارے گھر آئے تو ان کا چہرہ اداسی سے بھرا ہوا تھا۔ حسان نے مجھے کہا، فاطمہ، ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، مگر دل میں ایک خلا سا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری ذاتی جگہ پر کوئی اور آ گیا ہے اور یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ عائشہ کے آنے کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ بچوں کی چیخ و پکار، عائشہ کی پریشانیاں اور میری اپنی خاموشی، یہ سب مل کر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے معاملات کو اور زیادہ سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا۔ میں نے حسان سے کہا، کیا ہم انہیں کچھ دن کے لیے الگ نہیں رکھ سکتے؟ لیکن حسان نے کہا، فاطمہ، یہ ان کا مشکل وقت ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ عائشہ کے بچوں علی اور زینب کے ہمارے گھر آنے کے بعد سب سے ماحول میں ایک عجیب کشیدگی پھیل گئی تھی۔ میرے بچے اور عائشہ کے بچے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگتے۔ کھیل کے دوران کسی کھلونے پر لڑائی ہو جاتی یا کھانے کے دوران کوئی بات بڑھ جاتی، مگر جب بھی جھگڑا ہوتا میرا دل اپنے بچوں کے لیے نرم رہتا۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ علی اور زینب، تم دونوں ٹھیک سے کیوں نہیں رہ سکتے؟ میں اکثر انہیں ڈانٹتی اور اگر بات بڑھ جاتی تو میں علی یا زینب کی پٹائی بھی کر دیتی۔ ایک دن حسان نے مجھے بچوں پر چیختے ہوئے دیکھا، فاطمہ، تم اپنے اور عائشہ کے بچوں میں اتنا فرق کیوں کرتی ہو؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، میرے بچے تو چھوٹے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن عائشہ کے بچوں کو تمیز ہونی چاہیے۔ حسان نے میری بات پر ناراضی سے کہا، یہ سب بچے ہیں، ان کے جھگڑے معمولی باتیں ہیں، تمہاری سختی سے علی اور زینب مزید دل شکستہ ہو جاتے ہیں۔ عائشہ نے کئی دن خاموشی سے میری ناانصافی برداشت کی اور وہ اپنے بچوں کو چپ رہنے کی تلقین کرتی، مگر علی اور زینب کا معصوم دل ہر روز مجھ سے خوفزدہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن علی میری ڈانٹ کے بعد روتے ہوئے اپنی اماں کے پاس بھاگا۔ امی، کیا ہم یہاں بوجھ ہیں؟ اس کے الفاظ نے عائشہ کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ میرا یہ رویہ کتنا نقصان دہ ہو چکا ہے۔ علی اور زینب، جو اپنے والد کے کھونے کے بعد ویسے ہی اداس تھے، اب انہیں میرے گھر میں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن میں نے علی کو اپنے کمرے میں سسکتے ہوئے سنا۔
وہ کہہ رہا تھا بابا ہوتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا، زندگی میں سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن ایک دن اچانک ایک حادثہ پیش آیا۔ میں باتھ روم میں پھسل کر گر گئی اور میرے پاؤں میں شدید موچ آ گئی۔ درد ناقابل برداشت تھا اور میں خود کو حرکت دینے کے قابل نہیں رہی۔ حسان نے فوراً مجھے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ سونیا، تمہیں آرام کرنا ہوگا، حسان نے کہا۔ میں پریشان تھی کہ اب گھر کا سارا کام کون کرے گا، لیکن عائشہ فوراً آگے بڑھی اور بولی، بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ اگلے چند دنوں میں عائشہ نے پورے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ صبح کے وقت بچوں کو تیار کرنا، ناشتہ بنانا اور گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر ہر کام اس نے بخوبی انجام دیا۔ میرے بچے بھی کبھی نخرے کرتے، مگر عائشہ ان پر پیار سے قابو پا لیتی۔ بھابھی آپ بس آرام کریں، یہ سب کام تو ہوتے رہتے ہیں، عائشہ مسکراتے ہوئے کہتی، اور اس کے چہرے پر کوئی تھکن نظر نہ آتی۔ عائشہ نہ صرف گھر کے کام کر رہی تھی بلکہ میرے لیے بھی خاص توجہ دے رہی تھی۔ میرے کھانے پینے کا خیال رکھنا، دوا وقت پر دینا اور میرے پاؤں کی مالش کرنا، وہ ہر لمحہ میری مدد میں مصروف رہتی۔ ایک دن جب میں تکلیف سے کر رہا رہی تھی، عائشہ نے کہا، بھابھی آپ میری بہنوں جیسی ہیں، اگر میں آپ کا خیال نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا؟ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو چھو گئے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا جو رنجشیں میں نے دل میں پال رکھی تھیں وہ سب بے بنیاد تھیں۔ زندگی کے روزمرہ معاملات چل رہے تھے کہ اچانک ایک دن حسان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسے کمپنی سے برخاست کر دیا گیا۔ حسان بہت پریشان تھا۔ نوکری چلی جانے کے بعد گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا۔ ہماری بچت بھی محدود تھی اور مستقبل دھندلانے لگا تھا۔ حسان شام کو تھکا ہارا گھر آیا اور دھیمی آواز میں بولا، سونیا، آج کمپنی نے مجھے نکال دیا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ بچوں کا خرچہ، گھر کے اخراجات، میرے ذہن میں پریشان خیال گردش کرنے لگے۔ اسی شام عائشہ نے ہمارے چہرے کی پریشانی بھانپ لی۔ وہ ہمارے پاس آ کر بولی، بھائی اور بھابھی فکر مت کریں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہم مل کر سنبھال لیں گے۔ میں نے الجھن سے کہا، عائشہ تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ مشکل میں ہو، تم ہماری مدد کیسے کر سکتی ہو؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، جب ہم ایک ساتھ ہوں تب کوئی بھی مشکل بڑی نہیں ہوتی۔ میں نے زندگی کے بہت سے صدمے جھیلے ہیں مگر اپنوں کا ساتھ ہی میرا حوصلہ ہے۔ عائشہ نے اپنے زیورات بیچ کر کچھ پیسے فراہم کیے تاکہ ہم ضروری اخراجات پوری کر سکیں۔ وہ کہنے لگی، یہ سب وقتی باتیں ہیں، بھائی دوبارہ نوکری پا لیں گے۔ ساتھ ہی اس نے گھر کے انتظامات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بچوں کے اسکول کے معاملات، گروسری اور دیگر کام وہ مکمل طور پر سنبھالنے لگی تاکہ حسان کو سکون سے نئی نوکری تلاش کرنے کا موقع ملے۔ کچھ ہفتے گزرے اور حسان نے اپنی بھرپور کوشش جاری رکھی۔ ان دنوں میں عائشہ کا تعاون ہمارے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ اس نے نہ صرف ہمیں مالی طور پر سنبھالا بلکہ حوصلہ بھی دیا۔ ایک دن حسان کو ایک اچھی کمپنی میں نوکری کی پیشکش ملی۔ اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی اور میرے دل سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ یہ سب عائشہ کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ میں نے حسان سے کہا، اس نے ہمیں مشکل وقت میں وہ سہارا دیا جو شاید کوئی دوسرا نہ دے سکتا۔ عائشہ کی خدمت اور محبت نے میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ میں سوچنے لگی کہ جس عورت کو میں ہمیشہ بوجھ سمجھتی رہی، وہی آج مشکل وقت میں میرا سب سے بڑا سہارا بنی ہوئی تھی۔ جب زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی، میں نے عائشہ سے کہا، عائشہ تم نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اس کا شکریہ ادا کرنا مشکل ہے، تم واقعی ہماری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بنی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بھابھی ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ جب آپ کی اور بھائی کی خوشیاں میری خوشیاں ہیں تو مشکلات میں ساتھ دینا بھی میرا فرض تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی کے مشکل لمحات میں رشتوں کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ عائشہ نے اپنی محبت اور قربانی سے نہ صرف ہمیں سہارا دیا بلکہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ خاندانی رشتے سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ مشکلات کا سامنا تبھی آسان ہو جاتا ہے جب اپنوں کا ساتھ اور حوصلہ ہو۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔